الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کراچی میں واقع مسجد کو شہید کرنے کے احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کیے ہیں، کیونکہ وہ مسجد اس وقت کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی تعمیر ہوئی اور تجاوزات میں آ رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ 80 کی دہائی میں یہ مسجد بننا شروع ہوئی تھی، اس وقت یہ ادارے کیا موجود نہ تھے؟ کیا اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان یا کراچی کی انتظامیہ موجود نہ تھی؟ یقیناً سب موجود تھے، تو پھر آخر کیوں نہیں روکا گیا؟ اس وقت اس مسجد کو غیر قانونی قرار دے کر تعمیر ہونے سے کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اگر اس وقت ان کو روک دیا جاتا تو یقیناً اس وقت یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ ہو سکتا ہے روکا بھی گیا ہو اور مسجد کی انتظامیہ نے کچھ ڈاکومنٹس وغیرہ بنوائے بھی ہوں، تو یہاں بھی سوالات ہیں کہ جب وہ ڈاکومنٹس اس وقت مؤثر تھے تو آج اچانک کیوں غیر مؤثر ہو گئے؟ ہماری ناقص معلومات کے مطابق کہ اس وقت بھی کراچی کے اندر تقریباً 35,000 سے زائد غیر قانونی تجاوزات موجود ہیں، غیر قانونی طور پر بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، تو ان سب کو چھوڑ کر صرف مساجد کو ہی گرانے کے احکامات آخر کیوں جاری ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ان سب کو چھوڑ کر مساجد کو تقریباً میرے خیال میں نے سنا ہے کہ 2-3 مساجد کے احکامات جاری ہوئے ہیں کراچی میں کہ ان کو شہید کیا جائے۔ اخلاقی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو ان سب تجاوزات کو ختم کرنے کے بعد مساجد کو گرانے کے اگر احکامات جاری ہوں شہید کرنے کے، تو پھر تو بات مانی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ سب اپنی جگہ پر موجود ہوں اور صرف مساجد کو ہی شہید کرنے کے احکامات جاری ہوں اور ان پر فوری طور پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو پھر قبلہ بابا جی کے مطابق کہ گل وچ کوئی ہو رہے۔ یقیناً یہ باتیں قابل غور ہیں۔ مسجد اگرچہ غیر قانونی تعمیر ہوئی ہوگی، پارک کی جگہ پر ہے، اگر اس وقت روک دیا جاتا تو یہ معاملہ اس وقت اس صورتحال سے ہمیں نہ نمٹنا پڑتا۔ لیکن جب یہ مسجد بن گئی ہے تو ظاہر ہے یہ کسی کا ذاتی پلاٹ تو ہے نہیں۔ ذاتی پلاٹ اگر کسی کا ہوتا تو یقیناً شاید وہ مسجد کے لیے جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتا تھا یا کر دیتا، لیکن یہ سرکاری پلاٹ ہے۔ تو اب سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ سرکار کون ہے؟ یہ ریاست کا پلاٹ ہے، اور ریاست کون ہے؟ اسلامی ریاست پر بنی ہوئی اسلامی آماج گاہ ہے، اسلامی درس گاہ ہے، اسلامی عبادت گاہ ہے، تو اسلامی ریاست کی جگہ ہے، اس پر مسجد ہی بنی ہے۔ اب اس کو شہید کرنا تو یہ تو کسی طرح بھی اسلامی روایات اور اخلاقیات میں میرے خیال میں نہیں آ رہا۔ اس کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ مسجد کو شہید کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر اس جگہ پر اس علاقے میں پارک بنانا ناگزیر ہے تو انتظامیہ تھوڑی سی یا سپریم کورٹ تھوڑی سی حرکت میں آئے تو یقین کریں کہ طارق روڈ پر اگر صحیح طریقے سے چھان بین کی جائے نا، تو پلاٹوں یا فٹوں کے حساب سے نہیں، ایکڑوں کے حساب سے ایسی جگہ مل سکتی ہیں کہ جو بھتہ خوروں نے یا قبضہ مافیا نے اپنے قبضے میں لے کر غیر قانونی طور پر ان پر بڑے بڑے اپارٹمنٹس اور بڑی بڑی مارکیٹس بنائی ہوئی ہیں۔ تو اس طرف توجہ دی جائے تو میرے خیال میں ایک پارک نہیں، کئی پارکوں کے لیے جگہ نکل سکتی ہے۔ ان سب چیزوں کو سوچیں، سمجھیں۔ فوری طور پر مساجد کو ہی ٹارگٹ کرنا یا نشانہ بنانا یہ بہت بڑی
سوچ کی طرف بات جا رہی ہے، تو کوشش یہ کی جائے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اور الحمدللہ یہاں پر اسلام کے نام لیوا موجود ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں اسلامی جو ہے عبادت گاہوں کو ہی نشانہ بنا کر ان کو شہید کر کے وہاں پر پارکس بنائے جائیں، تو یہ باتیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اب اگر دوسرے طور پر سمجھا جائے تو پارک، اب اگر دیکھا جائے تو یہ مسجد کو اگر خدا نخواستہ گرا کر پارک بنا بھی لیا گیا تو یقیناً آپ لوگ سمجھتے ہیں اور سب کے علم میں یہ بات ہے کہ پارکوں کے اندر آج کل کیا معاملات چل رہے ہیں، تفریح کے نام پر کس طرح کی آزادیاں اور کس طرح کے کبھی افعال کیے جا رہے ہیں جو کہ ہماری کسی طرح بھی ہماری اسلامی روایات اور اخلاقی اقدار کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مسجد کو شہید کر کے جہاں پر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، جہاں پر دین کی تعلیم کا پرچار کیا جا رہا ہے، اس کو شہید کر کر پارک بنا کر دیا جائے جہاں پر سراسر غیر اسلامی افعال ہوں، تو یہ بات اخلاقی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی، دینی لحاظ سے بھی کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی اور ہماری اعلیٰ انتظامیہ کو بھی ان سب باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم دین اور ملک کی صحیح طور سے ایک مسلمان اور سچے پاکستانی بن کر خدمت کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔